ہاتھ سے کھانا تناول کرنا سنت ہے، مگر چاول اور حلوہ یا روٹی کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہاتھ سے ہی کھانا سنت ہے؟ جیسے کہ چاول کے حوالے سے سنا ہے کہ یہ دور فاروقی میں ایران میں دریافت ہوئے تھے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، بات اچھی طرح سمجھیے، ہاتھ سے کھانا بالکل سنت ہے۔ جب آپ چمچے سے کھا رہے ہوتے ہیں تب بھی ہاتھ سے ہی کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی پیر میں تو چمچہ پکڑ کے نہیں آپ کرتے۔ اور عرف دیکھیں، اگر آپ بے فرض جیسے بعضوں کے ہاتھ ٹوٹے ہوتے ہیں اور وہ پیر سے چمچہ پکڑ کر کھائے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہاتھ سے کھا رہا ہے یا پیر سے کھا رہا ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ پیر سے کھا رہا ہے، کوئی بھی نہیں کہے گا یہ چمچے سے کھا رہا ہے۔ تو ہاتھ سے کھائیں، یعنی چمچے کے ذریعے ہاتھ میں پکڑ کے کھائیں، یا کوئی پاہا جو پیر سے کھا رہا ہے، ہم عضو کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس آلے کی طرف نہیں کرتے جس کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ ہاتھ سے کھا رہے تو ہم کہیں گے ہاتھ سے کھا رہا ہے، پیر سے، اور ہاتھ سے کھانا سنت ہے۔ اچھا، اب اگر یہ کہیں کہ جی چمچہ اس زمانے میں نہیں تھا، تو یہی تو اس کا جواب ہے کہ چمچہ کانٹا اس زمانے میں تھا ہی نہیں۔ اگر ہوتا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چمچہ کانٹا سائیڈ میں رکھ کر اپنے ہاتھ سے ہی چیز کو تناول فرماتے تو پھر بالکل آپ کہہ سکتے تھے کہ چمچے کانٹے سے کھانا خلاف سنت اور ہاتھ سے کھانا سنت ہے۔ جبکہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں اور کوئی آلہ ایسا تھا نہیں کہ جس کو کھانے کے لیے استعمال کیا جائے، تو آپ نے ہاتھ سے کھایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی براہ راست ہاتھ سے کھائے چاول وغیرہ تب بھی شرعاً جائز ہے، روٹی ہاتھ سے جسے کھاتے ہیں، اور اگر کوئی چمچے کانٹے سے کھا رہا ہے تو ہم اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے، وہ بھی ہاتھ سے ہی کھا رہا ہے۔ اور اس زمانے میں چونکہ چمچے کانٹے کی ایجاد نہیں تھی، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اب یہ کہنا کہ جی تو انگریزوں کا طریقہ ہے، کسی بھی قوم کا طریقہ وہ کہلاتا ہے کہ جب ہم اس طریقوں کو دیکھیں تو ہمارا ذہن فوراً اس قوم کی طرف جائے، بلکہ جو کھا رہا ہو نا اس کے بارے میں گمان ہو کہ شاید یہ غیر مسلم ہے، اسے کہتے ہیں قوم کا طریقہ۔ جو سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، برصغیر پاک و ہند میں جب یہ انگریز یہاں پر آئے تھے اور قابض ہو گئے تھے تو اس زمانے میں پینٹ شرٹ انگریز ہی پہنتا تھا، یا ان کے فوجی نیکر پہنتے تھے جو آپ نے دیکھا ان کے یونیفارم۔ تو اگر دور سے کوئی پینٹ شرٹ پہن کر آ رہا ہوتا نا اس دور میں تو لوگ کہتے یہ گورا صاحب آ رہا ہے، یعنی یہ کافر آ رہا ہے، کیونکہ وہی پہنتے تھے۔ یہ تھی ایک قومی علامت۔ لیکن جب یہ پینٹ شرٹ وغیرہ مسلمانوں میں عام ہو گیا جیسے آج کل ہے، اب اگر ایک دور سے پینٹ شرٹ پہنے آ رہا ہے تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ کافر آ رہا ہے؟ نہیں، کیونکہ اب وہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ تو اب بس یہ یاد رکھیے کہ اگر چمچہ کانٹا مسلمانوں میں عام نہ ہوتا اور ایسا ہوتا کہ صرف کافر اس کو استعمال کر رہے ہیں، جیسے آپ ہوٹل میں گئے، بہت ساری ٹیبلز پہ لوگ بیٹھے ہیں، ایک ٹیبل پہ ایک آدمی چمچہ کانٹے سے کھا رہا ہو، تو آپ دور سے دیکھ کے کہیں فوراً یہ کافر ہوگا کیونکہ چمچے کانٹے سے کھا رہا ہے، تو پھر یقینی سی بات ہے دوسرے مسلمان کے لیے استعمال کرنا منع کیا جاتا۔ لیکن کیا آج کل ایسا ہے؟ یقینی سی بات ہے نہیں، بلکہ کسی دور میں نہیں رہا۔ پینٹ شرٹ تو پھر بھی چلے ایسا جسے میں نے مثال دی، لیکن چمچے کانٹے سے کھانا کسی بھی دور میں اس طرح کسی قوم کی علامت نہیں رہا کہ اگر وہ ہمارے ملک میں آ کر کھا رہا ہوتا تو دور سے دیکھ کر ہم کہتے ہیں شاید غیر مسلم بیٹھا ہے، لہذا چمچے کانٹے سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔